السلام علیکم، کیسے ہے دوستو میرا یہ جو چینل ہے اس کو ڈیڈ ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ سب سے بس یہی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک یا آدھی دیکھیں، لیکن دیکھنا لازمی ہے۔ ہمیں سپورٹ کرے، ہمارے اس چینل کو ڈیڈ ہونے سے بچائیے۔ اس پہ 2 سٹرائک پڑے ہیں، اس وجہ سے چینل کو خطرہ لاحق ہے، تو ہم آپ سب کا شکر گزار رہیں گے۔ اور کوئی جرت نہ کرے سر، ہم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، ان کے وفادار ہیں اور ان کے ساتھ کڑے رہیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اتنے دڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد خان صاحب سے تمام ملاقاتیں بند۔ آپ کے ملک میں ایک بھارتی ایجنٹ ہے، آپ اس کی ملاقاتیں کرا رہے ہو اس کی فیملی سے، اور اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سابق وزیر اعظم، آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو۔ چیئرمین صاحب، میں اس ایوان کی توجہ 2 مسائل کی طرف آج لانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ غیر قانونی طور پہ پابند سلاسل ہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ 16 اکتوبر کے بعد کسی سے نہیں ملی ہے، نہ ان کی فیملی کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کو جیل میں خان صاحب سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے وکیلوں کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کے ڈاکٹرز کی ان تک رسائی ہے۔ وہ اس ٹائم کمپلیٹ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے۔ جرم ان کا صرف ایک ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے وفا نبھا رہی ہے اور پریشر قبول نہیں کر رہی، یزید کے آگے سر تسلیم غم نہیں کر رہی، تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں چاہتی ہوں، یہاں ہم نے بڑی باتیں سنی کہ خان صاحب کو وی آئی پی جیل فیسلٹیز دی جا رہی ہے۔ کل میں نے یہاں پہ 2 وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس دیکھی، مجھے افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ملک کا لا منسٹر ہیومن رائٹس کے حوالے سے اتنے دڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد خان صاحب سے تمام ملاقاتیں بند۔ آپ کے ملک میں ایک بھارتی ایجنٹ ہے، آپ اس کی ملاقاتیں کرا رہے ہو اس کی فیملی سے، اور اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سابق وزیر اعظم، آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو۔ یہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ ان کو وی آئی پی جیل دی جاتی ہے۔ سر، میں چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک کمیٹی بنے جو اپنے ساتھ، جس کی سربراہی رانا ثناء اللہ صاحب کرے، ہمارے لیے معزز ہے، اور وہ اپنے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں لے کے جائے اور ہمیں دکھائے کہ خان صاحب کو کس قسم کے جیل فیسلٹیز دی جا رہی ہے، ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے، ان کے پاس کیا کیا سہولیات ہیں، اور ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں چاہتی ہوں سر، 1 منٹ سر، ہم نے یہاں سب کی بڑی باتیں سنی، آج سر میری بات سنیں، کیونکہ ہمیشہ جب بھی میں بات کرتی ہوں تو کورم ختم ہو جاتا ہے یا اجلاس ملتوی کر دیتے ہیں۔ سر، میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ خواتین ہیں، ہمارے ساتھ مل کے چلے اور ہمیں دکھائے کہ بشری بی بی صاحبہ اس وقت کس حال میں اڈیالہ جیل میں رہ رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ ان کی فیملی کی ان سے کیوں ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے؟ پچھلے 6 ہفتوں سے سر ان کی فیملی آ رہی ہے، 6-7 گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر کڑی ہوتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ لاہور سے آتی ہے، 7 گھنٹے کڑی ہوتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ اس ملک میں قانون، آئین اور انسانی حقوق کا یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ سر، میں اس ایوان کی ممبر ہوں، خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہوں۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام وکالت ناموں میں میرا نام ہے۔ خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ درخواست دی گئی ہے، اس کے باوجود میری انٹری بند ہے۔ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ، جو میری وجہ سے راتوں رات بن گیا تھا کیونکہ انہوں نے میری انٹری بند کرانی تھی، انہوں نے کہا جی لسٹوں میں نام دے، لسٹوں میں نام جا رہا ہے، ملاقات نہیں ہو رہی، اور پھر آپ یہاں آ کے کہتے ہیں کہ جی ان کو وی آئی پی جیل دی جا رہی ہے۔ اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو برائے مہربانی ایسی باتیں نہ کریں۔
اگر آپ کے بس میں نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے آپ پریشر میں ہیں, مجبور ہے, نہیں ہے آپ کے بس میں یہ چیزیں, تو پھر نہ کیا کرے ایسی باتیں. بہت شکریہ سینیٹر. سر ایک اور بات میں کرنا چاہتی ہوں. سر یہاں پہ ہمارے طاہر سندھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کل انہوں نے لائیو ٹیلی ویژن پہ میرے بارے میں حامد میر صاحب کے شو پہ کچھ الزام تراشی کی. سر میں اس حوالے سے بھی چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنے. میں چاہتی ہوں, میں عمران خان کے نام سے آئی ہوں سر, میری ذاتی کوئی پہچان نہیں ہے. میں عمران خان کے نام اور ان کے ووٹ سے اس ایوان کا حصہ بنی ہوں, اور ہماری پارٹی میں سر کوئی پیسے لے کے یا دے کے نہیں بنتا. پی ٹی آئی میں سینیٹر وہ بنتا ہے جس کو عمران خان جس کا نام دے, اور وہ عمران خان کے ووٹ سے بنتا ہے. انہوں نے بات کی, مزے کی بات میں نے ان کی سنی, میں نے ان کی کلپ 2 مرتبہ دیکھی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ میں پیسے لے کر آئی ہوں کہ دے کر آئی ہوں, کیونکہ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی. صحیح ہے سر. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی مشال یوسفزئی نے پیسے لیے ہیں اور سینیٹر بنی ہے. میں نے کہا واہ, میں نے تو کمال کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ لوگ پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں, اپنی پارٹی کی وفاداریاں توڑ دیتے ہیں. ریسنٹ ایگزامپل ہمارے پاس 27th امینڈمنٹ ہے کہ کیسے ہماری پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب اور مولانا صاحب کی پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب نے جو ہے فلور کراسنگ کی, اور پھر کیا ہوا سر, بڑے دڑک سے انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے. یہ اتنا انفارچونیٹ ہے. سر ایک منٹ, میں چاہتی ہوں سر کہ اس ایوان کی انویسٹیگیشن کمیٹی بنے, اور میں رانا ثناء اللہ صاحب سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو جمہوری اور اخلاقی طرز عمل سکھائیں, سٹنٹس نہ کھیلیں. اگر آپ irrelevant ہیں اور آپ ہمارا نام لے کے ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں تو چلے, اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن اگر آپ جمہوری طریقے سے بات کرتے تو آپ یہاں آ کے بات کریں, اور کوئی جرت نہ کرے. سر ہم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں, ان کے وفادار ہیں, اور ان کے ساتھ کڑے رہیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. بہت شکریہ سر. اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو برائے مہربانی ایسی باتیں نہ کریں. اگر آپ کے بس میں نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے آپ پریشر میں ہیں, مجبور ہے, نہیں ہے آپ کے بس میں یہ چیزیں, تو پھر نہ کیا کرے ایسی باتیں. بہت شکریہ سینیٹر. سر ایک اور بات میں کرنا چاہتی ہوں. سر یہاں پہ ہمارے طاہر سندھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کل انہوں نے لائیو ٹیلی ویژن پہ میرے بارے میں حامد میر صاحب کے شو پہ کچھ الزام تراشی کی. سر میں اس حوالے سے بھی چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنے. میں چاہتی ہوں, میں عمران خان کے نام سے آئی ہوں سر, میری ذاتی کوئی پہچان نہیں ہے. میں عمران خان کے نام اور ان کے ووٹ سے اس ایوان کا حصہ بنی ہوں, اور ہماری پارٹی میں سر کوئی پیسے لے کے یا دے کے نہیں بنتا. پی ٹی آئی میں سینیٹر وہ بنتا ہے جس کو عمران خان جس کا نام دے, اور وہ عمران خان کے ووٹ سے بنتا ہے. انہوں نے بات کی, مزے کی بات میں نے ان کی سنی, میں نے ان کی کلپ 2 مرتبہ دیکھی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ میں پیسے لے کر آئی ہوں کہ دے کر آئی ہوں, کیونکہ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی. صحیح ہے سر. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی مشال یوسفزئی نے پیسے لیے ہیں اور سینیٹر بنی ہے. میں نے کہا واہ, میں نے تو کمال کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ لوگ پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں, اپنی پارٹی کی وفاداریاں توڑ دیتے ہیں. ریسنٹ ایگزامپل ہمارے پاس 27th امینڈمنٹ ہے کہ کیسے ہماری پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب اور مولانا صاحب کی پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب نے جو ہے فلور کراسنگ کی, اور پھر کیا ہوا سر, بڑے دڑک سے انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے. یہ اتنا انفارچونیٹ ہے. سر ایک منٹ, میں چاہتی ہوں سر کہ اس ایوان کی انویسٹیگیشن کمیٹی بنے, اور میں رانا ثناء اللہ صاحب سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو جمہوری اور اخلاقی طرز عمل سکھائیں, سٹنٹس نہ کھیلیں. اگر آپ irrelevant ہیں اور آپ ہمارا نام لے کے ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں تو چلے, اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن اگر آپ جمہوری طریقے سے بات کرتے تو آپ یہاں آ کے بات کریں,
Thank you, اور کوئی Senator. جرت نہ کرے سر ہم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، ان کے وفادار ہیں اور ان کے ساتھ کڑے رہیں گے Thank you, چاہے جو Senator. مرضی ہو Thank- جائے۔ اس ویڈیو میں سینیٹ کے اندر ہونے والی بحث پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے اور پارلیمانی روایات کے چند اہم پہلو کی نشاندہی کرتی تھی۔ کسی بھی فریق کی حمایت یا مخالفت کے بغیر یہ نکات حالات کی بہتر تفہیم میں مدد دیتی ہے۔ ایوان کے اندر ہونے والی یہ گفتگو اس بات کی علامت ہے کہ پارلیمنٹ وہ اہم فورم ہے جہاں عوامی نمائندے اپنے تحفظات اور عوامی مسائل کو ریکارڈ پر لاتے ہیں۔ جمہوری عمل کا حسن یہی ہے کہ وہاں اخلاقی آوازوں کو سنا جائے اور ان پر بحث کی جائے۔ ویڈیو میں قیدیوں کی حقوق اور ان سے ملاقاتوں کے طریقہ کار پر بات کی گئی ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں جیل مینول کے مطابق قیدیوں کو سہولت کی فراہمی اور قانونی معاونت تک رسائی ایک انتظامی اور قانونی ضرورت ہوتی ہے جس پر ایوان میں بات کرنا ایک مثبت پارلیمانی عمل ہے۔ مشال یوسفزئی کی جانب سے بار بار پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا مطالبہ ایک تعمیری تجویز کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جب حکومتی دعووں اور اپوزیشن کے تحفظات میں تضاد ہو تو ایسی کمیٹیاں حقائق کو واضح کرنے اور شفافیت برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ سیاست میں ذاتی نوعیت کے الزامات کے بجائے پالیسیوں اور عوامی مفادات پر بات کرنا سیاسی پختگی کی علامت ہے۔ ویڈیو میں الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایوان کا وقار باہمی احترام اور شفافیت سے ہی وابستہ ہے۔ ایک خاتون سینیٹر کا ایوان میں اعتماد کے ساتھ اپنا موقف پیش کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں خواتین کا کردار نہ صرف نمایاں ہے بلکہ وہ پیچیدہ قانونی اور سیاسی معاملات پر بھی بھرپور آواز اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ ویڈیو یہ پیغام دیتی ہے کہ سیاسی تناؤ کے باوجود پارلیمانی فورمز کا استعمال ہی مسائل کے حل کا بہترین راستہ ہے۔ اگر تمام معاملات میں قانون کی بالادستی اور انسانی حقوق کا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس سے نہ صرف اداروں کا وقار بڑھتا ہے بلکہ عوام کا نظام پر اعتماد بھی بحال ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔